پاکستان ساسوں کی سیکیورٹی کو سب سے زیادہ محفوظ بنانے والا ملک قرار۔ سیکیورٹی انڈیکس کی تازہ رپورٹ جاری۔ 7 درجے بہتری کے بعد پاکستان نے بھارت کو 6 پوائنٹس پیچھے چھوڑ دیا۔ گلوبل نارمز کیٹیگری میں بھی پاکستان کا +1 درجہ بڑھا ہے۔ تنصیبات کے تحفظ میں 47 میں سے پاکستان کا 33واں اور بھارت کا 38واں نمبر ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید کا رپورٹ کا خیر مقدم۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے قطر کے سفیر کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور مختلف شعبوں میں تعاون پر گفتگو کی گئی۔ آرمی چیف کی قطر کے سفیر کی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد۔ پاک قطر تعلقات میں مزید وسعت کی امید ظاہر کی۔ Now the question is that the Punjab Tahafuz Bunyad Islam bill be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. Bill is passed. پنجاب اسمبلی میں تاریخ ساز تحفظ بنیاد اسلام بل کی منظوری۔ اسپیکر پرویز الہی کہتے ہیں بل دین کی سربلندی کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کی ناموس کی حفاظت ہو سکے گی۔ خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اور صحابہ کی ناموس کا بھی تحفظ ہوگا۔ وفاق اور صوبے پنجاب کی تقلید جو خود ایک زمانے میں جج تھا، اگر اس میں کوئی شرم ہے، اگر اس میں کوئی حیا ہے، اگر اس نے یہ آرڈر پڑھا ہے تو استعفیٰ دو، گھر چلے جاؤ، بند کرو نائب کو، تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا جو ہمارا سپریم کورٹ کہتا ہے نائب کو ختم کرے، بند کرے۔ یہ جو کالا قانون پاکستان کی آئین پہ it's a scar on the face of the legal system of Pakistan. بلاول بھٹو نے چیئرمین نیب جاوید اقبال کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں نیب کو تالا لگائیں اور گھر جائیں۔ کالا قانون فوری ختم کرنا ہوگا۔ نیب کو مخالفوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ حکومتی شخصیات کے مقدمات اور میگا اسکیموں پر نیب ایکشن نہیں لے رہا۔ ادھر اپوزیشن جماعتوں کا نیب کے خاتمے کے لیے بل اور چیئرمین کے خلاف ریفرنس لانے پر غور۔ بلاول کی نیب بند کرو کی پکار کا مطلب ہے عوام کو لوٹنے سے کوئی روکے نہ پوچھے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کا رد عمل۔ مراد سعید نے کہا چوروں سے نجات قوم کا مقدر ہے۔ شہباز گل بولے اداروں پر تنقید چور ہونے کی نشانی ہے۔ فیاض چوہان نے کہا بلاول والد اور خود کو بچانے کے لیے مدد لینے آئے۔ شہباز شریف نے ٹرخا دیا۔ آٹے نے غریب کو پیس کر رکھ دیا۔ لاہور میں چکی کا آٹا 72 روپے کلو تک جا پہنچا۔ فائن آٹے کی 84 کلو کی بوری ایک ہفتے میں 2000 روپے مہنگی۔ قیمت 4500 روپے سے 6500 تک جا پہنچی۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کی فی من قیمت 2300 روپے سے زیادہ ہو گئی۔ نیپرا کے شوکاز نوٹس کے باوجود کراچی میں لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی بندش کا دورانیہ 6 سے 8 گھنٹے تک جا پہنچا۔ شہری کہتے ہیں کہ الیکٹرک کے مظالم سے تنگ آ چکے، حکومت ادارے کو سرکاری تحویل ملے۔ ٹیکے نے 9 افراد کی دنیا اندھیر کر دی۔ ایو میڈیکل کمپلیکس ایبٹ آباد کے شعبہ چشم کے 9 مریض انجیکشن لگنے سے بینائی سے محروم۔ قومی فٹ بال ٹیم کے سابق رکن افسر حسین بھی بینائی سے محروم ہونے والوں میں شامل۔ میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر احسن اورنگزیب کے مطابق انجیکشن کا ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھیج دیا گیا۔ راولپنڈی میں بیٹا ارسلان اپنے کیے پر شرمندہ۔ کہا اپنی والدہ پورے پاکستان اور دنیا کی ماں سے اپنے فعل کی معافی مانگتا ہوں۔ ادھر راولپنڈی پولیس کے سینئر افسر کی ماں کے گھر آمد، متاثرہ خاتون کو اب تک کی کارروائی سے آگاہ کیا۔ امریکہ اور چین کے تعلقات مزید بگڑ گئے۔ امریکہ نے ہیوسٹن میں چینی قونصلیٹ بند کرنے
اور عملے کو 72 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ نے قونصلیٹ بند کرنے کے اچانک مطالبے کو عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ مردوں کے مقابلے میں خواتین قیادت نے بہتر کام کیا۔ یورپین بینک کی سربراہ کرسٹن لیگارڈ کہتی ہیں جن ممالک میں خواتین سربراہ ہیں وہاں پالیسیاں اور رابطہ کاری شاندار ہے۔ جرمنی، تائیوان، بیلجیم، نیوزی لینڈ کی خواتین حکمرانوں نے برے حالات کو مضبوط تجاویز سے بدل دیا۔ اور تاریخی عمارت آیا صوفیہ کی دوبارہ مسجد میں تبدیلی، روایتی صوفی موسیقی پر مشتمل گیت جاری۔ ترک صدارتی محل کے جاری کردہ گیت میں فنکاروں نے کئی زبانوں میں فن کا مظاہرہ کیا۔ ویڈیو میں ترک ثقافت اور مسجد کے روح پرور مناظر شامل۔ اپنایا جا رہا ہے جو پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے اس وقت ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ہم آج اگر ہم پنجاب کا اگزامپل اٹھا کے دیکھیں، پنجاب ڈیزروز بیٹر دین دس۔ جو بھی ہے، جیسے بھی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ میں، سب سے بڑا صوبہ میں اب 2 سال سے آن ٹریننگ وزیر اور وزیر اعلیٰ نہیں رکھ سکتے۔ پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ میں جب 100 سال بعد ایک اس قسم کا وبا آ جاتی ہے، تو اگر آپ کا آن ٹریننگ ٹیم ہے، آپ اپنا آن ٹریننگ ٹیم کو ہٹاتے ہو اور کوئی ایکسپرٹیز کے جو لوگ ہیں ان کو لے کر آتے ہیں۔ آپ اگر اسی سے کام لیں گے جو کہتا تھا کہ کرونا کیسے کاٹتا ہے، تو حال میرے پنجاب کا یہی ہوگا۔ اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ صوبہ کے پاس، جس کے پاس سب سے زیادہ وسائل ہے، جس کے پاس اتنے سارے اپرچونٹیز تھے کہ وہ اس وبا کو باقیوں کے مقابلے میں بہتر سنبھال لے، وہ اس وبا کے دوران پنجاب حکومت کے پاس وہ ریسورسز تھے کہ وہ نہ صرف ایک کامیاب لاک ڈاؤن کر سکتے تھے جس میں غریب عوام کو، خاص طور پہ اگر پی ٹی آئی کی فیڈرل حکومت ان کو سپورٹ کرتے، وہ غریب عوام کو، ورکنگ کلاس کو، مڈل کلاس کو سپورٹ بھی کر سکتے تھے، اپنے ڈاکٹرز کو، فرنٹ لائن ورکرز کو باقی صوبوں کے مقابلے میں بہتر ہیلتھ پیکیج اور رسک الاؤنس دے سکتے تھے، ٹیسٹنگ کے لحاظ سے پورے پاکستان کو پیچھے چھوڑ سکتے تھے، جس سے آپ کا شرح اموات کم ہوتا، جس سے جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں ان کا تعداد میں کمی ہوتا، جس سے آپ کی معیشت پہ جو اثرات ہو رہا ہے اس وبا کا وہ کم ہوتا۔ اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اس لیے ہوا ہے کہ ایک پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ کسی صوبوں کا مدد کرنے کو تیار نہیں، اور تو جو پنجاب کا ٹیم ہے وہ ناکام، نالائق اور نااہل ہے، وہ ان میں یہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ وہ چلا لے۔ پنجاب کا تو جو اہمیت ہے، آپ پاکستان کے بریڈ باسکٹ ہو، اگر پنجاب کا زراعت پہ نقصان ہوگا پورا پاکستان کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس پہ اثر ہوتا۔ اگر سندھ نے اپنا ویٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا کر لیا اور پنجاب نہیں کرتا تو ہم سب کو نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے جب سندھ اپنا پورا ٹارگٹ مکمل بھی کرتا ہے، ہم اپنا نیڈ پورا نہیں کرتے، ہم رلائی کرتے ہیں پنجاب کی بریڈ باسکٹ پہ۔ اور جس طریقے سے اس حکومت نے پنجاب کی زراعت کو تباہ کر دی ہے، جس طریقے سے جو کہہ رہے تھے کہ ہم ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کریں گے، کوئی اکنامک ایگریکلچر ایمرجنسی پہ تو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہمارا کسان تو ایمرجنسی میں ہے، اور وہ آج سے نہیں، کووڈ سے نہیں،
عرصے سے اس ایمرجنسی پہ گزر رہے ہیں کہ جو سندھ حکومت نے اپنا فرنٹ لائن ورکرز کے لیے، نہ صرف فرنٹ لائن ورکرز لیکن سارے جو ہمارے میڈیکل ہیلتھ کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کو نہ صرف ان کا تنخواہ مگر ان کو رسک الاؤنس دیا ہے.